اور بھائیو، گالیاں دینے سے توبہ کرو۔ گالی گلوچ کا عام رواج ہے۔ ماں بہن کی گالی دینا بیت اللہ کو توڑنے سے بڑا گناہ ہے۔ اگر ابھی تمہارے سامنے کوئی بیت اللہ کو گالی دینا تو تم لوگ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے۔ اور غازی میں روزانہ ماؤں کو گالیاں پڑتی ہیں، بہنوں کو گالیاں پڑتی ہیں، اور میں تمہیں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ماں کی گالی اور بہن کی گالی، بیت اللہ کو گالی نہیں، بیت اللہ کو آگ لگا دینے سے بھی بڑا جرم ہے۔ ایک آدمی نے جا کے بیت اللہ کو آگ لگا دی تو مسلمان اس کو آگ لگا کے سرما بنا، راکھ بنا دیں۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں، مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بیت اللہ کو آگ لگانے سے بڑا جرم ہے۔ بیت اللہ کو جا کر توڑ کے اس کو سر بجری بنا دینا، یہ چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ اس کا رواج پڑ گیا ہے، رواج ایسے ہی گالیاں دیتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا، میرے آپ کے نبی نے فرمایا، جب میری امت گالیاں دینے لگ جائے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ اس لیے بھائی، میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سب کے سامنے، دیکھو آج کے بعد کسی کو گالی نہ دینا، اپنے ہونٹ سی لینا۔ کوئی تمہیں کتنی گالی بھی دے رہا ہو، چپ کر جانا، پی جانا۔ اس کو رواج دو، نہ غیبت کرو نہ گالیاں، نہ غیبت کرو نہ گالیاں۔ غیبت نے گھروں کے گھر اجاڑ دیے، چغلی نے، شکایتوں نے گھروں کے گھر اجاڑ دیے، گالیوں نے نفرتوں کے بیچ بکھیر دی۔ اس لیے بھائیو، ایک اس کو رواج دینا ہے، گالی نہ دیں کسی کو۔ کوئی آپ کو دے دے، چپ کر جاؤ، اللہ کے لیے معاف کیا تو اللہ تمہیں عزت دے گا، بلندیاں دے گا، وقار دے گا۔ اپنے بچوں کو اس کا عادی بنا۔ کبھی اپنے بچوں سے کسی کا گلہ نہ سنو، کسی کی غیبت نہ سنو، کسی کی فوراً انہیں سمجھاؤ، نہیں بیٹا کسی کی برائی نہیں کیا کرتے، کسی کی کمی نہیں بیان کیا کرتے۔ تو یہ بچے کل کو آپ کی ٹھنڈک بنیں گے، راحت بنیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، آپ کے بیٹے حسن کیسے بیٹے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں جب رات کو کہیں چلتا ہوں تو میرے آگے آگے چلتا ہے کہ کوئی چھپا دشمن وار کرے تو باپ پہ نہ آئے، میرے اوپر آئے، اور جب میں دن میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے کہ آگے تو میں خود دیکھ رہا ہوں، کوئی پیچھے سے دشمن وار کرے تو میرے اوپر آئے، میرے باپ پر نہ آئے۔ جس مکان میں بیٹھا ہوتا ہوں اس کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ کے اوپر نہ ہو جاؤں۔ کھانے پہ میرے ساتھ بیٹھے تو جب میں ہاتھ بڑھاتا ہوں سالن کی طرف تو یہ اپنا ہاتھ واپس کر لیتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی بوٹی میرے باپ کو پسند ہو تو کہیں میں نہ اٹھا لوں، تو اپنا ہاتھ واپس کر لیتا ہے۔ اور جب میں روٹی کا نوالا توڑتا ہوں تو اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے کہ پتہ نہیں میرے باپ کو روٹی کا کون سا حصہ پسند ہے، کہیں میں نہ توڑ لوں، تو یہ اپنا ہاتھ پیچھے رکھتا ہے۔ یہ ہے میرا بیٹا حسن۔ تو جس کے ایسے بیٹے ہوں گے، اگر 20 بھی ہوں تو بھی جنت ہیں، اور ایک ہو اور وہ کانٹا ہو اور زہریلا ہو سانپ کی طرح تو اس کو آگ لگانی، وہ کس کام کا ہے؟ تو بھائیو، اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوتے، جو جھوٹ بولتا ایک سر میں پڑتا، جو نماز نہ پڑھتا ایک اس کی کمر پہ پڑتا، جو روزہ نہ رکھتا اس کو کان پکڑا دیتے، جو زنا کرتا اس کو الٹا لٹکا دیتے، جو شراب پیتا اس کا منہ کالا کر کے بازاروں میں پھرواتا۔ اللہ کو طاقت ہے، فرشتے نہ اتارتے، خالی اس کا امر اترتا۔ لیکن بھائیو، اس نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کا نظام بنایا، چلایا ہے، ہم اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کو راضی کون کرتا ہے اور اپنے من کو راضی کون کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ بھی ذہن سازی کرتا ہے، نبیوں کے ذریعے سے ذہن بناتا ہے۔ اس کائنات کا ایک مالک ہے، 2 نہیں، 3 نہیں، ایک، اس کا نام ہے اللہ۔ یہ اللہ ذہن سازی کرتا ہے۔
اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، خالق۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا صانع، ایک ہوتا خالق۔ صانع انسان طارق جمیل بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی ہیں، میں بھی ہیں۔ بنانے والا، خالق بھی کہتے ہیں بنانے والا، لیکن عربی میں فرق ہو جاتا ہے۔ صانع اس کو کہتے ہیں جو میٹیریل سے شے بنائے، یہ ممبر ہے، یہ لکڑی سے بنایا گیا ہے، اس کے بنانے والے کو خالق نہیں کہہ سکتے، صانع کہتے ہیں۔ یہ راڈ لوہے سے بنا ہوا ہے تو اس کے بنانے والے کو کہیں گے صانع۔ صنعت نہیں کہتے، صنعت حرفت، صنعت، خالق نہیں کہہ سکتے۔ یہ کپڑا ہے، اس کے بنانے والے کو صانع تو کہہ سکتے ہیں، خالق نہیں کہہ سکتے، حالانکہ مطلب دونوں کا بنانے والا ہی ہے، لیکن عربی میں جا کر ایک فرق پڑتا ہے۔ صانع اس کو کہتے ہیں جو میٹیریل سے چیزیں بنائے، اور خالق اس کو کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے سب کچھ بناتے، کچھ بھی نہ ہو سب کچھ بناتے۔ مٹی کا ایک ڈھیلا نہیں اور زمین بچھا دی، ریت کا ایک ذرہ نہیں صحرا بنا دیا، پانی کا ایک قطرہ نہیں اور سمندر بنا دیے، بادل کا ایک ٹکڑا نہیں اور تمہارے برطانیہ سے بادل ہٹتا ہی کوئی نہیں ہے، ہوا کا ایک جھونکا نہیں اور 500 میل کا ہوا کا غلاف بنا دیا، سورج کا کہیں وجود نہیں اور اپنے امر سے سورج بنا دیا، اس میں آگ کو بھر دیا، آگ کا وجود نہیں اور اس میں آگ کو بھر دیا، لکڑی میں آگ کو بھر دیا۔ ایک سیکنڈ میں سورج کے اندر جو دھماکہ، ہر سیکنڈ میں سورج میں دھماکے ہوتے ہیں، ہر سیکنڈ میں دھماکے ہوتے ہیں، ایک دھماکہ جو سورج میں ہوتا ہے 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر اس میں انرجی پیدا ہوتی ہے ایک سیکنڈ میں۔ یوں بنا دیا، سورج سے سورج نہیں بنایا، ڈائریکٹ بنایا، شیر سے شیر نہیں بنایا۔ کیا شکلیں ہیں جانوروں کی، پرندوں کی، چوپایوں کی، مچھلیوں کی، کتنی شکلیں ہیں، ہر شکل اللہ نے، کوئی ڈیزائن نہیں تھا سامنے کہ وہاں سے دیکھا اور آدم کا پتلا بنا دیا، ادھر شیر پڑتا اس کو دیکھ کے شیر بنا دیا، ادھر بلی بیٹھی تھی اس کو دیکھ کے بلی بنا دی۔ الخالق، کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دے، اسے کہتے ہیں خالق۔ پھر اللہ کا ایک نام ہے باری، تو اللہ یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، وہ اللہ ہے اور وہ خالق ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کرایا، کون ہے رب، کون ہے بھائی؟ تو اللہ کہتا میں ہی بتا دیتا ہوں میں کون ہوں۔ ان ربکم اللہ، میں تمہارا پالنے والا، میں کون ہوں؟ میرا نام ہے اللہ۔ ایک بات کہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ یہ کوئی منع نہیں ہے، یہ کوئی میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ یہ منع ہے، جائز نہیں، جائز ہے، لیکن اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے اور کوئی لفظ نہیں۔ جیسے گاڈ، جیسے بھگوان، جیسے ایشور، جیسے دیوتا، جیسے اوتار، جیسے یزدا، یہ سارے الفاظ ہیں ترجمانی کے لیے انسانوں کے بنائے ہوئے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے خدا، انسانوں کا بنایا ہوا خود، ان میں سے کوئی لفظ اللہ کی پوری ترجمانی نہیں کرتا، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ تو خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔